اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید خدا کی ذات سے آپ لوگ بالکل بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ روح قرآن میں سے الہیات کے موضوع کے اوپر ہم نے آپ سے قرآن کی آیتوں کی اردو میں سمپل تفسیر اور ترجمہ بیان کیا۔ اب ہم اصول اور فروع دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ہم نے 20 ویڈیو اپلوڈ کی تھیں۔ اب جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں، کہ قرآن میں مقصد تخلیق کے بارے میں پروردگار عالم نے بہت اچھا سا بتایا ہے، اور پھر کیا ہے نیکیاں اور برائیاں، پھر اس کے بارے میں سخاوت کی حد پروردگار عالم نے اس میں بتائی ہے۔ تو ہم تھوڑا 10-15 منٹ کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ قرآن کو سمپل الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ قرآن کو سمجھیں اور اللہ کی باتوں کے اوپر، اس کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ یہ ہے سورہ بقرہ۔ آپ کو اب یاد ہو گیا ہوگا، سورہ بقرہ دوسرے نمبر کی آیت سورہ ہے، اور اس کی آیت کا نشان ہے 212۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، جن لوگوں نے انکار حق کا راستہ اختیار کر لیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی سجی بنی اور دل پسند ہے۔ ایسے لوگ ایمان کا راستہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جن لوگوں نے تقوی کا مطلب کیا ہے؟ فرائض الہی کو ادا کرنے والے، گاڈ کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں، فرائض الہیہ کے ادا کرنے اور برائیوں سے بچنے کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ لوگ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بہت ہی بلند مقام پر ہوں گے، یعنی جو بے ایمان لوگ ہیں نا، ان سے بہت بلند مقام پر ہوں گے۔ اب رہا دنیا کا رزق اور مال، تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا رزق حق و باطل کا معیار نہیں ہے، اس کے اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ رزق امتحان لینے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ کسی کی پستی اور بلندی کے لیے نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے یا دولت دیتا ہے انسان کو، تو یہ اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، یعنی جب دے کے آزماتا ہے تو کس طرح سے کیا آزمائش ہوتی ہے کہ سب اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خمس ادا کرتے ہیں، اللہ کے محتاج، غریب، بیواؤں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح درجہ الہی کے اوپر جو درجات ہیں اللہ نے جو مقرر کیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، ان کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ لے کے آزماتا ہے کہ دولت ہے، پیسہ ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ کسی وجہ سے وہ ختم ہو گیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے نا اب کافی قسم پرسی کے عالم میں ہے۔ تو کیا ہے کہ کیا وہ یہ چیزیں اس کو اللہ سے دور کرتی ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، اور یا وہ صبر کرتا ہے، پیشنس سے کام لیتا ہے، اللہ کے اور زیادہ نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش، اور اگر وہ پیشنس سے کام لیتا ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت زیادہ بلند کرتا ہے، اور جب وہ اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے، دعا مانگتا ہے اس کے نیک بندوں سے، اس سے محبت کرنے والے بندوں سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو بہت جلدی دور کر دیتا ہے۔ تو دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگر کسی کے پاس دولت پیسہ ہے تو وہ اس کے بہت قریب ہے اس لیے وہ اس کو دے رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ کا جو کزن ہی تھا
قارون جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے کہتے تھے کہ اللہ نے اسے کتنا دیا ہوا ہے، لیکن کیا ہوا اس کا حشر؟ وہ آپ جا کے پڑھیں، وہ اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ انسان کو، جن کے پاس نہیں ہے ان کو صبر آ جائے گا، اور جن کے پاس ہے ان کو وحشت ہوگی کہ اب ہم کیا کریں اور کس طرح سے اس دولت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں، اور انہیں یقین آ جائے گا کہ یہ دولت وغیرہ جو ہے نا کسی بلندی کا معیار نہیں ہے۔ قبر میں جائیں گے تو کچھ ہاتھ میں نہیں، ہاتھ خالی ہوں گے، جیسے آئے تھے ویسے جائیں گے، بے لباس آئے تھے لیکن لباس پہن کے جائیں گے، مگر اس لباس میں کوئی جیب نہیں ہوگی کہ ہم اپنا کچھ کریڈٹ کارڈ ہی اس کے اندر رکھ لیں کہ شاید وہاں جا کے کچھ کام آئے، کچھ روپیہ پیسہ رکھ لیں، کچھ نہیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو جو کچھ ہے یہاں پہ ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تو جیسے پیسہ آتا ہے، جس قسم کا پیسہ ہوتا ہے، اولاد اسی طرح اس کو خرچ کرتی ہے۔ اگر رشوت کا پیسہ ہے، اگر بے ایمانی سے پیسہ کمایا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسی طرح وہ اللہ تللے کر کے خرچ کر دیتی ہے۔ اور اگر کسی نیک اولاد چھوڑی ہے اور رزق حلال کھلا کے، تو وہ تھوڑا سا پیسہ بھی، چھوٹا سا گھر بھی ان کو بہت خوش اور مطمئن رکھتا ہے، اور ان کے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ یہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اگر بے حساب پیسہ آ رہا ہے تو اس کو پوچھیں کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں، اور پھر اس کا جو ہے نا اس کا مقصد سوچیں اور پھر اس کو اس طرح سے ادا کریں۔ اچھا، امتحان، قرآن کہتے ہیں امتحان مقصد تخلیق ہے، یعنی امتحان مقصد تخلیق، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ اس لیے کہ جیسے انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتے ہیں، بچے کتنی محنت کرتے ہیں A1 گریڈ لانے میں، اور جب وہ مطلب کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، ان کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ جو امتحان ہوتا ہے یہ ایلیویٹ کرنے کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہمیں بہت بلندی عطا کرے، تو یہ اس لیے امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں۔ یہاں پہ امتحان ہے لیکن وہاں پہ نتیجہ ہے، اس چیز کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ کون سی آیت ہے؟ یہ بھی بقرہ ہے اور اس کا نشان ہے 2:14، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی تک وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر فقر و فاقہ، سختیاں اور ہر قسم کی ایسی مصیبتیں گزریں کہ وہ ہلا ہلا ڈالے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی جو اللہ کو دل سے مان چکے تھے چیخ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار رہو کہ اللہ کی مدد بہت نزدیک ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کی اتنی زیادہ آزمائش نہیں ہوتی، اللہ مدد بھیج دیتا۔ آپ دیکھیں کیسے کیسی قومیں تھیں اور کیسے کیسے ان کے امتحان ہوئے، ہم تو کتنے عیش و عشرت میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے، سکون ہے، عافیت ہے، اور اگر ہم تھوڑی محنت کریں، کوشش کریں، دماغ سے کام لیں تو رزق و روزی کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر چیز انسان کو میسر ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ہم آپ کو یہ بتائیں گے چھوٹے چھوٹے کام کریں اپنے گھر میں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا، اب یہ باتیں یاد آ جاتی ہیں لیکن ہم ڈے ٹو ڈے لائف کی بات کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، ٹماٹر اتنے مہنگے، بھئی آپ اپنے گھر میں ٹماٹر اگا لیں، اگر ترئی بہت مہنگی تو آپ اپنے گھر میں ترئی، اتنی سبزی نکل سکتی ہے، آپ چھوٹے چھوٹے پاٹس میں اپنے گھر میں جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہی آپ کچھ اس کی کٹنگ کر کے اور جو ہے نا آپ لگا لیں، سبزی لگا لیں، فروٹ لگا لیں، اتنا سب کچھ ہوگا کہ خود بھی کھائیں گے اور محلے والوں کو بھی کھلائیں گے۔ کوئی یہ مسائل جو ہے نا یہ نہیں ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنے گھر کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کرسی پہ بیٹھنے کی جاب ملے گی تو ہم کریں گے، ورنہ ہم اسی طرح سے ادھر سے ادھر ہوتے رہیں گے۔ اتنا پڑھ لیا، پڑھتے آپ اپنے شعور کے لیے ہیں، آگہی کے لیے ہیں، علم کے لیے پڑھتے ہیں آپ، لیکن محنت ہمارے ائمہ نے کیسے محنت کی؟ ہمارے سارے ائمہ، دیکھیں مولا علی تو درخت لگاتے تھے، کتنے ہزاروں درخت لگاتے تھے، اور پھر لگائے انہوں نے، اور پھر اس کے بعد اس کو سیل کر کے
انسانوں کو خریدتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے، پھر ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کو آزاد کرتے تھے۔ ہمارے مولا چوتھے امام نے کیا کچھ کیا، کتنا انہوں نے غلاموں کو خرید کیا اور ان کو آزاد کیا، ان کو تعلیم دی، دنیا میں ان کو پھیلایا۔ جانا نہیں چاہتے تھے، وہ ان سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، لیکن مولا کہتے تھے کہ نہیں، تم اپنے اپنے علاقے میں جاؤ اور جو ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق تم لوگوں کو تعلیم دو۔ یہ دین اسلام پھیلا کس طرح سے، یہ شیعہ مذہب جو آج کونے کونے میں یہ کس طرح سے پھیلا ہے، یہ امام کی محنتوں، یہ آپ سوچیں ہمارے اماموں نے کیا کیا، ہمارے رسولوں نے کیا کیا، محنت، مشقت، دین کی خدمت کیسے کی انہیں۔ ہم اپنے ہی بس اس میں لگے رہتے ہیں کہ چینی مہنگی ہو گئی، کہ سبزی مہنگی ہو گئی۔ کچھ کریں پلیز پلیز پلیز، کچھ کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے، پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایک دوسرے سے بات کریں، انشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ سے کنیکشن مضبوط کریں، امام سے مدد مانگیں، ہم کوئی بے وارث نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، ہمارے امام موجود ہیں، ان سے کنیکشن مضبوط کریں گے۔ دیکھیں وہ آپ کو کیا کیا چیزیں بتاتے ہیں۔ ہم سب ایسے ہی تھے، لیکن اگر ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں، ہم سوچیں کہ ہمیں کس طرح، ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے سونے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو سب قبرستان ہوتے، کہ ہم رات بھی سو رہے ہیں، آدھا دن بھی سو رہے ہیں، اور پھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سوچیں اپنی لائف کے بارے میں، پازیٹیو تھنکنگ کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیں، قرآن آپ کو ہر چیز گائیڈ کرے گا، آپ کو سوچنے کی قوت دے گا۔ یہ نور ہے، یہ شفا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، تمہارے صدور کے لیے شفا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ غور و فکر کریں، اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے۔